پیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکت عطا فرمائے، علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، خوبصورت بنا لو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی حسان صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ایسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ ماشاء اللہ۔ بڑھتے ہیں ناظرین کے کچھ ویڈیو سوالات کی طرف، دیکھتے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میرا نام محمد کاشف ہے۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ حتمی مغفرت کا مطلب بتا دیجیے، اور اللہ پاک سے اس کی دعا کرنا کیسا؟ حتمی مغفرت کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کنفرم، یعنی یقینی طور پر ہماری تو مغفرت فرما دے، اور بالکل اللہ پاک سے اس بات کی دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ پاک میری، میرے والدین کی، میرے سارے خاندان کی، میرے عزیز و اقارب کی، ان تمام کی، جمیع اہل سنت کی اللہ پاک حتمی مغفرت فرمائے، یعنی یقینی مغفرت فرمائے۔ اور اس کا جو مفہوم اور معنی ذہن میں ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ پاک جہنم کے اندر داخل نہ فرمائے۔ تو ساری امت کے لیے تو یوں دعا کریں گے کہ اللہ پاک ساری امت کی مغفرت فرمائے، کیونکہ وہاں پر یوں دعا نہیں کر سکتے کہ اللہ پاک سب کی ایسی حتمی اور جزمی مغفرت فرمائے کہ کوئی بھی جہنم کے اندر داخل ہو ہی نہ، اس لیے کہ احادیث طیبہ میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ کچھ نہ کچھ مسلمان اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کے اندر داخل ہوں گے، پھر وہ مختلف طریقوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے، اللہ پاک کی رحمت سے، فرشتوں کی شفاعت سے، انبیاء کی شفاعت سے یہ جہنم سے باہر آئیں گے، لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ نے یہ جہنم کے اندر جانا ہے۔ تو اس لیے جمیع مومنین کے لیے یہ دعا نہیں کر سکتے کہ ان تمام کی حتمی مغفرت فرمائے۔ ہاں مغفرت فرمائے تو مغفرت کا پھر یہ معنی یہ ہوگا کہ ان کے گناہوں کی سزا اگر لکھی ہوئی ہے تو وہ ملنے کے بعد پھر ان کو جنت کے اندر داخل فرما دے۔ اچھا، بلا حساب بھی دعا مانگی جاتی یہی ہے؟ ہوتی ہے بلا حساب۔ دیکھیں اپنے لیے دعا کرنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بغیر کسی حساب کے ہماری مغفرت فرما، جنت کے اندر داخل فرما، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں بغیر کسی آزمائش کے، بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل فرمائے۔ البتہ ہوگا یہ کہ قیامت کے دن حساب سب کا ہوگا، لیکن وہ حساب کیا ہوگا؟ وہ جن کا حساب، جن کو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جانا ہوگا، جن کو جنت کے اندر داخل کرنا ہے، تو صرف ان کے سامنے ان کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، کہ جن کا حساب بالکل آسان ہوگا تو پھر وہ جنت کی طرف، اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی لوٹ جائیں گے۔ تو یوں حساب ہوگا۔ باقی جو جس کو جانچ پڑتال بولتے ہیں، جس کو مناقشہ بولتے ہیں، اور باقاعدہ ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھنا، یہ حساب، اس سے بچنے کی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ اس کے بغیر ہی اللہ پاک ہمیں جنت کے اندر داخل فرمائے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایام بطور خاص ان دنوں میں رجب شریف میں، تو کب ان کا یوم وصال ہے، یعنی کس تاریخ کو ہے؟ اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور خاص صادق کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیں اس میں تو اتفاق ہے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ جو تاریخ ولادت ہے وہ 17 ربیع الاول ہے۔ آپ 17 ربیع الاول سن 83 ہجری کے اندر پیدا ہوئے مدینہ منورہ میں، اور آپ کی جو تاریخ وصال ہے اس کے بارے میں مختلف اقوال کتابوں کے اندر موجود ہیں، جن میں سے ایک قول یہ ہے کہ آپ کی جو تاریخ وفات ہے، دنیا سے جو آپ نے پردہ فرمایا، وصال فرمایا، وہ 15 رجب ہے، کہ 15 رجب کو آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ تو اس اعتبار سے جو اہل سنت ہیں بالخصوص
وہ سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نیاز کرتے ہیں، ان کو اصال ثواب کرتے ہیں، اور یہ ہمارا طریقہ کار ہے کہ اہل بیت اطہار کے جو عمومی طور پر ایام آتے ہیں، ان کی جو عرس کی تاریخ ہوتی ہے اس میں خاص طور پر اہتمام کیا جاتا ہے، چاہے وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دن ہو، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا دن ہو، مولا کائنات مولا مشکل کشا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دن ہو، امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا دن ہو، یا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دن ہو، تو جو ائمہ اہل بیت بالخصوص مشہور و معروف جن کی تاریخیں مشہور ہیں، ان کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے کہ خاص ان کے ایام یہ منائے جاتے ہیں۔ ہمارا تو صبح و شام کی یہ دعا ہوتی ہے کہ دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، تو یہ ہم دعا کرتے ہیں روزانہ اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر، تو یہ تو ہر وقت انہیں یاد رکھنا یہ ہمارا معمول ہے، لیکن خاص جو دن آتا ہے اس میں خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو بالخصوص امیر اہل سنت کی طرف سے اس کی تاکید ہے کہ 15 رجب کو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو عرس مبارک ہے وہ منایا جائے، اور اس میں کنڈے کی نیاز بھی ان کی نیت سے کی جائے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو صادق کہا جاتا ہے وہ آپ کی کثرت صدق یعنی سچائی کی وجہ سے کہا جاتا ہے، یعنی بعض خوبیاں وہ ہوتی ہیں کہ جو ہوتی تو مشترکہ ہیں، بہت سارے افراد کے اندر موجود ہوتی ہیں، لیکن کسی کسی کے اندر وہ خوبی وہ وصف نمایاں طور پر ہوتا ہے، اس اعتبار سے وہ مشہور ہو جاتا ہے۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو صداقت تھی، یعنی آپ کی جو تصدیق کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کرنا، اس اعتبار سے آپ صدیق مشہور تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت مشہور، تو آپ عادل مشہور ہوئے، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے فاروق قرار پائے۔ حضرت عثمان غنی کی جو خوبصورت صفت تھی وہ حیا اور سخاوت تھی۔ مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت و ذہانت یہ مشہور و معروف تھی۔ حالانکہ ان اوصاف کے اندر جو میں نے سب کے ذکر کیے، دیگر صحابہ کے اندر بھی یہ چیزیں پائی جاتی تھیں، لیکن ان کو ایک خصوصی طور پر ان اوصاف کے اندر ایک نمایاں حیثیت حاصل تھی، اس لیے ان کے اندر ان خاص خوبیوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے اندر سچائی کی جو صفت تھی وہ دوسروں کے مقابلے میں بہت زیادہ پائی جاتی تھی، اس وجہ سے ان کے لقب کے ساتھ یہ جعفر صادق مشہور ہوا۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان سے کیا ایک تعلق اور نسبت؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے امام ہیں، اور ان کی جہاں اور تعلیمات ہیں ان میں سے ایک اہم ترین تعلیم جو ہے وہ اہل بیت اطہار کی محبت ہے۔ آپ نے بالخصوص اہل سنت کی جو نشانی بیان کی وہ یہ بیان کی کہ اس بات کا اعتقاد رکھنا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دیگر تمام افراد سے، انبیاء اور مرسلین کے بعد سب سے افضل ہیں، کہ ان تفضل الشیخین، تم شیخین کو جو ہے وہ دوسروں کے اوپر فضیلت دو، وتحب الختنین، اور جو ختنین یعنی امام حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان سے محبت کرو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ امام اعظم کی خاص تعلیمات میں سے اور اہل سنت کی نشانی، اہل سنت کی نشانی ہے۔ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام محمد باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ دونوں کے دونوں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد ہیں۔ ان سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احادیث طیبہ روایت کی ہیں، اور اسی طرح امام زید رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خاص تعلق تھا۔ یہ بھی امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیٹے تھے، اور ان سے بھی امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ خاص تعلق رکھا کرتے تھے، ان سے محبت کیا کرتے تھے۔ تو ان حضرات کی جو محبت ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آگے لوگوں تک پہنچائی ہے۔ تو یہ ایک بہترین تعلق بھی موجود ہے، اور امام اعظم کے مقلدین کے لیے یہ تاکید بھی ہے خاص طور پر کہ وہ اس بات کا اعتقاد رکھیں گے کہ اللہ پاک نے جو شیخین ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو تمام کے اوپر فضیلت دی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ختنین ہیں یعنی حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں سے کامل محبت بھی اور ان کی اولادوں سے محبت رکھنی ہے۔ جی، مزید سوال ہے کہ اگر ظہر کی نماز قضا ہو جائے تو عصر کے ساتھ ادا کی جا سکتی ہے؟ جی، ظہر کی نماز کو کیا یہ لوگوں میں ایک ہوتا ہے وسوسہ کہ جو نماز قضا ہو اسی ٹائم ہی اس کو دوبارہ
پڑھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، جو صاحب ترتیب ہے، جس کی 6 نمازیں قضا نہیں ہوئیں، وہ صاحب ترتیب ہے، تو پھر اس صورت میں ایسا شخص، اس کے لیے تو لازم ہے کہ اگر اس کی کوئی نماز چھوٹ گئی، مثال کے طور پہ ظہر کی کسی کی فقط نماز چھوٹی ہے، تو عصر کے فرض ادا کرنے سے پہلے پہلے اس نے ظہر کی نماز ادا کرنی ہے۔ تو لہذا جو شخص صاحب ترتیب ہے اس پر تو لازم ہے کہ اس نے پہلے جو قضا نمازیں ہیں اس کو ادا کرنا ہے، پھر اس کے بعد فرض نماز وہ ادا کرے گا۔ لیکن کسی کی بہت ساری نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، اب وہ اس کی ظہر کی نماز چھوٹ جاتی ہے، تو عصر کی نماز سے پہلے بھی وہ ادا کر سکتا ہے، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد بھی وہ ادا کر سکتا ہے، البتہ جو عصر کے آخری 20 منٹ ہیں اس میں وہ نماز قضا ادا نہیں کر سکتا۔ باقی عصر کی نماز پڑھنے سے پہلے وہ ادا کر لیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، عصر کے بعد ادا کر لیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگلے دن ظہر میں ادا کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، تو بھی ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو نماز ہو اسی کے وقت میں اسے قضا ایسا کرے، نہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایسا مجھے کسی نے سوال ابھی کیا کہ ان کی کچھ نمازیں عمرے کے دوران واجب الادا ہوئیں کہ وہ قصر کے حوالے سے فرق نہیں کر پائے، تو ان کو بتا دیا کہ آپ نے قصر آپ کو جو کرنی تھی اس کی جگہ پوری پڑی ہے، تو اب وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو دورانی ہے تو یہ بھی وہیں جا کے دورانی پڑیں گی، یا اتنی دیر ہم مؤخر کریں گے، اس کو کیا کریں گے؟ نہیں، جو چھوٹ گئی ہیں کوشش کریں جلد سے جلد ادا کرنی چاہیے۔ اللہ کا ایک طرح سے ہمارے پر قرض ہے، دین ہے، جتنی جلدی ہو سکے انہیں ادا کریں، اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ نے وہیں جا کے اسے ادا کرنی ہے، یہاں پر بھی آپ ادا کر سکتے ہیں، بلکہ یہیں پر آپ کو جلد سے جلد ادا کر لینی چاہیے۔ کر لینی چاہیے۔ ایک سوال پوچھ رہے ہیں SMS کے ذریعے کہ اسکول کے اندر باجماعت نماز کے لیے اذان دینا ضروری ہے؟ ہمارے اسکول میں باقاعدہ ایک اہتمام ہوتا ہے نماز کا، اور مسجد نہیں ہے لیکن نماز کا باجماعت اہتمام ہوتا ہے، اور دور سے جو مسجد ہے اس کی آواز آ جاتی ہے اذان کی، تو خلاصہ یہی ہوا کہ کوئی اپنی نماز اگر باجماعت پڑھنا چاہ رہے ہیں کسی جگہ تو دینی پڑے گی اذان؟ دیکھیں، اگر تو جماعت واجب ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جہاں مسجد کی جماعت واجب ہے وہاں مسجد میں جا کر ہی پڑھنا ہوگی، لیکن اگر جماعت واجب نہیں ہو رہی اور اپنی جماعت کو آپ کسی مقام کے اوپر پڑھ رہے ہیں، تو اگر وہاں پر دوسری اذانوں کی آوازیں پہنچتی ہیں تو ٹھیک ہے، شہر کے اندر ویسے ہی حکم ہوتا ہے کہ اذان دینا ضروری سے مرادی کہ سنت موقدہ یہ نہیں ہے، آپ بغیر اذان کے بھی نماز ادا کریں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ اذان دے دی جائے۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ 15 رجب کو حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایصال ثواب کے لیے کنڈوں کی نیاز دی جاتی ہے، اگر کوئی 22 رجب کو کنڈوں کی نیاز دے کیسا؟ جی، ہمارے عام طور پہ 22 کو ہی زیادہ لوگوں کا رجحان ہے، اور ابھی تو کچھ سالوں سے امیر اہل سنت دامت برکاتہ علیہ نے 15 کا بھی ایک ذہن دیا، بلکہ خود بھی نیاز آپ اسی تاریخ پہ ہی فرماتے ہیں۔ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی نیاز، کوئی بھی جو اس طرح کا محفل ہوتی ہے، اس سے مقصد اصلی جو ہوتا ہے وہ ایصال ثواب کرنا ہوتا ہے، یعنی ثواب اس ہستی تک پہنچانا ہوتا ہے۔ اہل سنت کے نزدیک دن کو مقرر کرنا یہ جائز ہے، بہتر ہے، کیونکہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ اہتمام کے ساتھ اس میں ایصال ثواب کرتے ہیں، خوب نیاز کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو ایک اہتمام ہو جاتا ہے، لوگ وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی بھی اس کو واجب نہیں سمجھتا۔ اب مثال کے طور پہ کوئی شخص جو ہے وہ نہ 15 تاریخ کو کنڈے کر رہا ہے نہ 22 تاریخ کو کنڈے کر رہا ہے، لیکن وہ ایصال ثواب کو غلط نہیں سمجھتا، تو اس صورت میں اس کے اوپر کوئی حرف نہیں آئے گا، کوئی اس کو کچھ بات نہیں کہی جائے گی کہ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا، کیوں؟ اس لیے کہ ایک مستحب معاملہ تھا، تو 15 کو کرتا ہے، 16 کو کرتا ہے، 17 کو کرتا ہے یا 22 کو کرتا ہے، کسی بھی تاریخ کو کرتا ہے، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی کے ایصال ثواب کے لیے اس نے اگر نیاز کی ہے، کنڈے بنائے ہیں، تو بالکل درست کر سکتے ہیں۔ سرے سے رجب میں کیا ہی نہیں، شعبان میں کر لیا، رمضان میں کر لیا تو بھی ٹھیک ہے، کوئی اس کے اندر حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ چونکہ معروف آپ کا جو یوم ہے وہ 15 رجب معروف ہے، یعنی کتابوں کے اندر جو تاریخ ہے، جو مختلف تاریخیں آئی ہیں ان میں سے 15 رجب آئی ہے، تو اس لیے اس تاریخ کو کریں تو زیادہ اچھا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایصال ثواب کے لیے 22 کو بھی کرے گا تو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے
بالکل آپ نیاز کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کونڈے بھی کر سکتے ہیں، کس تاریخ کو لیکن کرنے؟ کونڈے جو عام طور پہ کیے جاتے ہیں وہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نیاز کے لیے کیے جاتے ہیں۔ تو 22 تاریخ کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، تو اس میں اگر کوئی نیاز کرتا ہے بلکہ کرنا چاہیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ صحابی رسول ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے جو ایصال ثواب کے لیے نیاز کرے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے وہ باعث برکت اور باعث ثواب ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ سوال ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ چارپائی کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی چارپائی کے جو اس طرف کے ایک سرہانہ ہے، ایک پائنتی ہے، تو کسی بھی طرف یعنی کعبے کی جانب جب آپ رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو چارپائی کا کوئی بھی حصہ آپ کے سامنے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز آپ کی ہو جائے گی۔ پوچھنا یہی ان کا مقصود ہوگا کہ سامنے اگر اچھا اس میں کوئی اگر سویا ہوا تو سوئے ہوئے کے سامنے بہتر نہیں ہے کہ نماز پڑھی جائے، بالخصوص اگر اس کا چہرہ آپ کی طرف ہے اور چہرے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں تو پھر تو ممانعت ہے۔ باقی اس کے چہرے کی طرف آپ کا اس کا چہرہ دوسری طرف ہے یا آپ کے چہرے کی طرف نہیں ہے تو اس صورت میں نماز تو پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہرحال احتیاط کرنی چاہیے کہ بعض اوقات وہ کروٹ بدلے اور آپ کی طرف چہرہ ہو جائے گا تو پھر ٹھیک نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات اور آپ کی خصوصیات یہ جدا گانا ہے۔ جی مزید سوال۔ میرا نام سلیم ہے، مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جبے کے نیچے جو ٹراؤزر پہنتے ہیں ہم، گھٹنوں سے ہوتی تو عموماً نیچے ہے، اوپر سے ہم جبہ پہنتے ہیں، لیکن جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو وہ ٹراؤزر جو ہے اوپر آ جاتی ہے گھٹنے سے، تو اس صورت میں ہماری نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ جبے اوپر جبہ پہنا ہوا یعنی ٹخنوں تک لباس یوں ہے، لیکن ٹراؤزر کا یہ کہہ رہے ہیں یعنی ٹراؤزر جو ہے وہ سمٹ کر اوپر آ جاتا ہے۔ جی ہاں، وہ گھٹنوں سے اوپر ہو جاتا ہے، جیسے وہ گئے بعضوں کا، جیسے ہم جاتے ہیں رکوع کے اندر تو ویسے پائچے جو ہوتے ہیں وہ نیچے ہوتے ہیں، کچھ اور اوپر ہو جاتے ہیں جھکنے کی وجہ سے، تو اگر اس کو فولڈ وغیرہ کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے، صرف جھکنے کی وجہ سے وہ اوپر ہوئے ہیں، تو چونکہ ویسے ہی پردہ ہوا ہے، یعنی جو ستر ضروری ہے وہ جبے کی وجہ سے ہو چکا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہاں پہ کوئی ایسے بے ستری نہیں ہوئی کہ جس کی وجہ سے نماز ٹوٹ جائے یا اس کے اندر کراہت آئے، تو نماز تو ہو جائے گی۔ لیکن بہرحال اس میں یہ بڑا ہوگا چانس اس حوالے سے کہ کپڑے فولڈ نہ ہو جاتے ہوں، تو پہلے سے اہتمام کرنا چاہیے ایسی چیزوں اور اتنے چھوٹے بھی نہیں ہونا چاہیے، پاجامہ اتنا چھوٹا نہیں ہونا چاہیے کہ عام طور پہ چلے یہ تو انہوں نے نماز کی کیفیت بیان کر دی، مسجد میں جانا ہے، وضو بھی کرنا ہے، جبے والے بھی تو ظاہر ہے جب بیٹھتے ہیں تو اس میں ان کو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ بالکل رکھنا چاہیے، کسی بھی طور پر بے ستری نہیں ہونی چاہیے اور حیا کے جو تقاضے ہیں اسے پورا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ویسے ہی جو ٹراؤزر پینٹ پہنتے ہیں یا پینٹ پہنتے ہیں، اولاً تو ہونی ڈھیلی ڈالی چاہیے، اور پھر ساتھ اس قدر وہ چھوٹی نہ ہو، یا جو اوپر ٹی شرٹ پہنتے ہیں وہ اس طرح نہ ہو کہ جس میں بعض اوقات بیٹھنے میں یا وضو کھانے پر بیٹھے ہوئے ہیں تو جسم کا کوئی حصہ ایسا کہ جس کو چھپانا ضروری ہے اور وہ واضح ہو رہا ہو، تو ان چیزوں کا بھی تمام ہی مسلمانوں کو خیال رکھنا چاہیے، نمازیوں کو بھی رکھنا ہے اور دیگر کو بھی رکھنا ہے کہ ستر والے معاملات کے اندر ظاہر ہے جو چھپانے کا حکم ہے تو وہ ان پر لازمی یہی ہے کہ اتنا لباسہ پہنے کہ وہ چھپے رہیں۔ جی، جو زندگی کی قضا نماز آدمی کرتا ہے، ہر نماز کے بعد فرض قضا کر سکتا ہوں یا نہیں؟ جی ہر نماز کے بعد قضا کر سکتے ہیں۔ مزید سوال؟ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ قسم کا کیا کفارہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو کیا اس پر کفارہ معاف بھی ہو سکتا ہے؟ کیا بات ہے، یہ تو آپ کا پورا ایک باب ہے، اور قسم کس کس قسم پر کفارہ ہوگا اور جو استطاعت نہیں رکھے گا، تو بہرحال مختصراً اس کا جواب لیتے ہیں، اور مشورہ یہ میر علیہ سنت دامت برکاتہ عالیہ کا رسالہ ہے قسم کے بارے میں سوال جواب، تو یہ پڑھنا بہت اہم رہے گا۔ چلیں مفتی صاحب اس کا ہی کچھ آپ خلاصہ تو نہیں بتا دیں، کفارہ اور استطاعت نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ قسم کا کفارہ جو کسی ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے زمانے کے اندر یہ صورت نہیں ہے، تو ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ جو مسکین ہیں 10 مسکین ان کو کھانا کھلائیں یا اوسط درجے کے کپڑے پہنائیں، اوسط درجے کا کھانے، درمیانی درجے کا کھانا یا درمیانی درجے کے آپ کپڑے ان کو پہنائیں۔ کھانے سے مراد یہ ہے کہ 2 ٹائم کا کھانا آپ کو انہیں کھلانا ہوگا، اور اس میں سب سے آسان طریقہ کار یہ ہے قسم کے کفارے میں کہ 10 جو مسکین یعنی شریف فقیر ہیں ان کو آپ ایک ایک صدقہ فطر کی رقم دے دیں۔ صدقہ فطر کی جو رقم بنتی ہے اتنی رقم آپ 10 افراد کو دے دیں گے جن کو زکوٰۃ لگتی ہے، تو پھر اس صورت میں آپ کا قسم کا کفارہ ادا
ہو جائے گا۔ اور اگر کسی کے اندر اتنی استطاعت بھی نہیں ہے کہ وہ 10 صدقہ فطر کی رقم ادا کر سکے، اگر واقعی نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں اس کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ اس نے 3 روزے پے در پہ یعنی مسلسل رکھنے ہیں، کنٹینیو 3 روزے وہ رکھے گا، تو اس سے اس کا قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یعنی اس کے پاس نہ کوئی ایسا کوئی ایکسٹرا مال ہے کہ جس کو بیچ کر، یا کئی ایسے جس کے پاس، بعض کو خواتین پوچھتی ہیں اور ان کے پاس زیورات بھی، دیگر چیزیں بھی ہوتی ہیں، تو کیا وہ بھی روزے کی طرف اس طرح جائیں؟ نہیں، اس طرح نہیں جائیں گی، جب تک ان کے پاس استطاعت ہے دینے کی، کوئی چیز بھی موجود ہے جس کے ذریعے سے اپنا کفارہ ادا کر سکیں، تو پہلے کفارہ ادا کرنا اسی سے ادا کرنا ہوگا۔ اگر کچھ بھی نہیں ہے تو پھر انہوں نے پے در پہ 3 روزے رکھنے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک ایس ایم ایس میں اور بھی سوال ہے، اس کو شامل کہتے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد وغیرہ کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، ڈیٹیل یہ بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ بہت تفصیل ہے اس کے اندر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں کی، تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال، جی وہ تو ہیں ہی، اس کے علاوہ اور بہت ساری تعداد ہے۔ تو اس کے لیے ایک تو جو ماہنامہ فیضان مدینہ ہے اس میں بھی اس حوالے سے ایک مضمون شائع ہے، اور فیضان امام جعفر صادق کے نام سے ایک رسالہ بھی موجود ہے، اس کا آپ مطالعہ کر لیں تو اس کے اندر انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی۔ جی مزید سوال، کوئی سوال ہوتا ہے نماز کا چیز، ہر نماز کے ساتھ ایک قضا۔ جی وہ ہم بتا چکے ہیں اس حوالے سے کہ قضا نمازیں جو ہوتی ہیں اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ جو نماز قضا ہوئی ہے اسی کے ساتھ اس کو قضا کریں۔ 3 اوقات ہیں، اس کے علاوہ آپ جس وقت چاہیں قضا نمازیں ادا کر سکتے ہیں۔ ایک تو جو سورج طلوع ہو جائے اس کے بعد سے لے کے 20 منٹ تک قضا نماز ادا نہیں کریں گے۔ ضحوہ کبریٰ جس کو ہمارے یہاں عام طور پہ زوال کا وقت کہتے ہیں، اس وقت میں ادا نہیں کریں گے، اور سورج غروب ہونے سے پہلے کے جو 20 منٹ ہیں اس میں آپ قضا نمازیں ادا نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ باقی تمام اوقات کے اندر قضا نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں، البتہ فجر کے بعد یا فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد یا اسی طرح عصر کے بعد اگر آپ مسجد کے اندر قضا نمازیں ادا کریں گے تو لوگ بدگمانی کے اندر مبتلا ہوں گے کہ ان اوقات کے اندر نفل نہیں پڑھ سکتے۔ ٹھیک، جب نفل نہیں پڑھ سکتے تو پھر اس صورت میں نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ وقت تو نہیں ہے کہ فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد کیا پڑھ رہی ہے، سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد تک تو کچھ پڑھ ہی نہیں سکتے، تو یا تو نفل پڑھ رہا ہے تو بھی غلط کر رہا ہے، اور اگر قضا نمازیں ادا کر رہا ہے تو لوگوں کے سامنے قضا نمازوں کا اظہار ہوگا، اس لیے لوگوں کے سامنے نہ پڑھیں، تنہائی کے اندر گھر کے اندر اسے ادا کر لیں۔ ایک سوال ایس ایم ایس کے ذریعے کہ جو کھانا کھایا جاتا ہے جس طرح ایک گھٹنا کھڑا کر کے، اور تو اس کو سنت بھی کہا گیا ہے، تو یہ زمین پر ہی بیٹھ کر ضروری ہوگا یا کوئی اپنے بیڈ یا چارپائی پہ بھی اس طرح بیٹھ جاتا ہے تو سنت ادا ہو جائے گی؟ اصل میں جو سنت ہے وہ تو زمین پر بیٹھ کر ہی کھانے کی ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ یہ معمول رہا کہ آپ زمین پر بیٹھ کر ہی کھانا تناول فرمایا کرتے تھے، تقریباً آپ کا یہی طریقہ کار رہا۔ تو اب ہم اپنی اٹکل اور قیاس سے یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ کوئی شخص بیڈ پر یا چارپائی پر اس طرح بیٹھ گیا تو اس کی سنت ادا ہو گئی۔ اگر کوئی عذر ہے، کسی وجہ سے بیٹھتا ہے تو بیٹھنا جائز ہے اس کا، لیکن بہرحال یہ کہنا مشکل ہے کہ اس کی سنت ادا ہوگی۔ جی مزید سوال۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی سے یا تابعی تھے، اور آپ کی نیاز مرد نہیں کھا سکتے ہیں، عورتیں ہی کھا سکتی ہیں، اور گھر سے باہر نہیں لے کے جا سکتے ہیں، اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجئے، اور ہمیں کیا اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ نیاز کرنی چاہیے؟ کیا یہ نیاز صرف حلوہ پوڑی پہ یا کسی اور چیز پر بھی نیاز ہو جائے گی؟ جی 3-4 چیزیں انہوں نے پوچھ لی ہیں۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ تابعی بزرگ تھے اور ان صحابی نہیں تھے۔ آپ سیدنا امام محمد باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو سیدنا امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیٹے ہیں، ان کے شہزادے تھے آپ، اور آپ کی جو والدہ تھی ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی ہیں، پوتی ہیں یہ، تو یعنی ماں کی طرف سے ان کا نسب ادھر بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف جاتا ہے، اور یہاں جو ہے وہ حضرت امام زین العابدین اور امام حسین، اور پھر وہاں سے مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہم تک ان کا سلسلہ جاتا ہے۔ تو آپ تابعی بزرگ ہیں۔ سن 80 ہجری کے اندر آپ کی جو ہے وہ ولادت ہوئی، تو ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمائے جانے کو ایک عرصہ ہو چکا تھا، تو اب تو کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے۔ باقی رہا آپ کی عورتیں کھائیں، عورتیں کھائیں یا مرد، اور ڈش بھی خاص کرنا،
یہ دیکھیں یہ ساری قیودات اپنی طرف سے لگائی ہوئی ہیں اور مشکلات اپنے طور پہ پیدا کی ہوئی ہیں. ہم ابھی بیان کر چکے کہ اصل مقصد جو ہے وہ ایصال ثواب کرنا ہے. باقی اگر اپنے طور پر کوئی اس طرح کی پابندی لگا دیتا ہے کہ گھر سے باہر نہیں جائے گی، عورتیں ہی کھائیں گی یا صرف یہی پکایا جا سکتا ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایسے تصورات رکھنا ہی غلط ہے. گھر سے باہر بھی جا سکتی ہے، باہر بھی کھلائی جا سکتی ہے، کھلانی چاہیے. اگر کسی کے ذہن کے اندر یہ تصور بیٹھا ہوا ہے تو اس کا تصور توڑنے کے لیے باہر کھلانی بھی چاہیے. اس کے علاوہ کچھ اور بنانا چاہیں تو وہ بھی بنا سکتے ہیں. مرد و عورت سب کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، اندھیرے میں بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی ضروری اجالے سے پہلے یہ ختم بھی ہو جائے. جی ایک سوال ہے SMS کے ذریعے ہے کہ جماعت اگر مسجد کی طے شدہ ٹائم کی وہ تو نکل گئی، اب دوسری جماعت پر بھی اتنی ہی فضیلت ثواب ملے گا جو پہلی جماعت کا ہوتا ہے؟ اب دیکھیں وہ کہاں پڑی، اسی مسجد میں جماعت ثانیہ ادا کی ہے، یہی مراد ہوگا. جی یہی مراد ہے. تو وہ ثواب تو نہیں ملے گا جو جماعت اولیٰ کا ہے، کیونکہ واجب جماعت اولیٰ ہے اور اسی کی ادائیگی کے اوپر جماعت کا ثواب ہے. لیکن بہرحال اس پر ثواب ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں. تو بلا ضرورت ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اگر جماعت چھوٹ گئی ہے تو تنہا یہ لوگوں کا معمول ہوتا ہے کہ بغیر کسی وجہ کے وہ الگ الگ نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو انہیں چاہیے کہ اگر ایسا ہو گیا ہے تو کسی ایک کو امام بنا لے، جس کو جو امامت کے لائق ہو، امامت کی اہلیت رکھتا ہو. ٹھیک ہے. اچھا کچھ مساجد ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں آپ چاہے ہم اسٹیشن کی بات کریں، کوئی گاڑیوں کے اڈے کی بات کریں، کہ جہاں ہر لوگ آ کے کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ دیکھیں جو بازار کی مسجد کہلاتی ہے، یعنی مقررہ مسجد نہیں ہے محلے کی مسجد، بلکہ ایک ہر نماز وہاں کی اول نماز کہلاتی ہے، جماعت اولیٰ کہلاتی ہے. مقرر امام نہیں، مقرر مؤذن نہیں، جو لوگ آ رہے ہیں وہاں پر اپنی اپنی نمازیں ادا کر رہے ہیں، اپنی اپنی جماعت ادا کر رہے ہیں، تو وہاں کی ہر جماعت جو ہوتی ہے وہ جماعت اولیٰ کہلاتی ہے، پہلی جماعت کہلاتی ہے. ٹھیک ہے جی. مزید سوال؟ زکوٰۃ اور عشر کے مسئلے کے بارے میں رہنمائی فرمائیں، اور یہ کن کن لوگوں کو دینی چاہیے، یعنی کہ ان کی حیثیت کیا ہو. جی یہ بھی پورا چلیں لیتے ہیں سوال اس کو. مزید سوال؟ محمد انور بات کر رہا ہوں لیا سے، پنجاب سے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال کرنا تھا کہ یہ سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ اور مستحب عمل، ان میں کیا، خاص طور پر سنت اور مستحب میں یہ فرق؟ آج پورے سوالات نصاب ہی آ رہے ہیں، پورے کافی ڈیٹیل تفصیل ان کو. جی ماشاءاللہ. چلیں جی، عشر اور زکوٰۃ یہ کن کو دیا جائے؟ دیکھیں دیں گے تو انہی کو جو مصارف زکوٰۃ ہیں، ٹھیک، اور عشر بھی انہی کو دیا جائے گا جن کو زکوٰۃ لگتی ہے. زکوٰۃ کے مصارف ویسے تو قرآن پاک کے اندر 8 ذکر کیے گئے ہیں، اس میں سے پھر ایک مؤلفۃ القلوب جو ہیں وہ اجماع صحابہ سے یا دیگر ادلہ کی وجہ سے وہ ساقط ہو چکے ہیں. باقی جو 7 ہیں ان میں عمومی طور پر ہمارے یہاں جو طریقہ ہے وہ ہے فقراء و مساکین کو دینے کا. عام طور پہ انہی کو دیا جاتا ہے جو فقراء کہلاتے ہیں، جن کو زکوٰۃ لگنے کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ان کو زکوٰۃ لگ سکتی ہے، تو انہی کو زکوٰۃ دی جائے گی، انہی کو عشر دیا جائے گا. عشر وصول کرنے کے طریقے اور بھی ہوا کرتے تھے کہ حاکم اسلام کی طرف سے آ کے جو ہے اس کا عامل یہ آتا تھا اور مختلف قسم کی زکوٰتیں اور اسی طرح جو عشر ہوتا تھا اسے حاصل کیا کرتا تھا. لیکن عام طور پہ اب وہ طریقہ کار ختم ہو چکا، بہت کم ایسا ہوتا ہے. عمومی طور پہ لوگ جو ہے وہ عشر بھی جس طرح زکوٰۃ مستحقین کو دی جاتی ہے، جن کو زکوٰۃ لگتی ہے تو انہی کو عشر دیتے ہیں. شرعی فقیر جو ہوتے ہیں، جن کے پاس نہ تو سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ ضرورت کے علاوہ رقم ہے، نہ بیچنے کا سامان ہے، نہ ضرورت کے علاوہ سامان ہے، اصل جو ہے اس میں 52.5 تولہ چاندی ہے، اس کے برابر اگر کسی کے پاس ضرورت کے علاوہ رقم ہے، یا اس کے پاس اتنا سونا ہے کہ جو اتنے 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو پہنچ جائے، یا بیچنے کا سامان اتنا ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر ہو جائے، یا ضرورت کے علاوہ سامان اتنا ہے جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتا ہے، یہ مل ملا کے سارے اتنے ہو جاتے ہیں، تو اب ایسا شخص زکوٰۃ دے نہیں سکتا. تو اس کے برابر کوئی نہیں ہے تو اور وہ سید بھی نہیں ہے تو پھر ہاشمی نہیں ہے تو پھر اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، زکوٰۃ دی جا اور اسی کو عشر بھی دیا جا سکتا ہے. تو سنت موقدہ، غیر موقدہ، مستحب کیا فرق کریں؟ دیکھیں ڈیٹیل ہے، اصطلاحات ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیشہ کام کیا ہو، کبھی احیاناً یعنی کبھی کبھی اسے بیان جواز کے لیے، اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ چھوڑنا جائز ہے، چھوڑ دیا ہو، تو ایسے کام کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے. اس کو ترک کرنے والا یہ برا کرتا ہے، اساءت کا مرتکب ہوتا ہے، اور عادت بنائے گا تو پھر وہ عذاب کا مستحق ہوگا. اور سنت غیر مؤکدہ اس طرح نہیں ہوتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
نے اسے کبھی کیا ہوتا ہے کبھی نہیں کیا ہوتا، لیکن شریعت کی طرف سے اس کو کرنے کی بہرحال تاکید ہوتی ہے کہ یہ کیا جائے، لیکن کوئی کرے گا تو اس کو ملامت نہیں کی جائے گی، البتہ اگر چھوڑنے کا عادی ہو جائے گا تو پھر اس کو ملامت بھی کی جائے گی، اور مستحب یہ ہے کہ کریں تو اچھا، نہ کریں تو گناہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مزید سوال۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا جمعہ کا خطبہ مسجد میں سننا ضروری ہے؟ اور عموماً جیسے جماعت کے لیے جو اذان ہوتی ہے تو اس ٹائم پہ لوگ آ رہے ہوتے ہیں، خطبہ ہو چکا ہوتا ہے، تو اس معاملے میں کیا رہنمائی ہے؟ خطبہ ہوا ہے لیکن نمازی نے نہیں سنا، جمعہ ہو جائے گا؟ جمعہ تو ہو جائے گا، جمعہ خطبہ جو ہے وہ جمعہ ہونے کے لیے شرط ہے، ہر نمازی کا یہ خطبہ سننا یہ شرط نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ غفلت ہے کہ جمعہ کے دن ایک تو جو امام صاحب کا واعظ ہے اس کے اندر بھی نہ پہنچیں، اور پھر اس کے بعد اس وقت پہنچنا کہ جب جماعت کھڑی ہونے والی ہو، تو یہ غفلت در غفلت ہوتی ہے، بلا ضرورت ایسا نہیں کرنا چاہیے، وقت پر مسجد میں پہنچ جائیں تاکہ کم از کم جو جمعے کا جو اہتمام ہے وہ تو آپ کی ذات سے ظاہر ہو کہ خطبہ وہاں سنیں، ممکن ہو تو امام صاحب کی جو تقریر ہوتی ہے، واعظ ہوتا ہے، اس کو بھی سنیں تاکہ آپ کو اس کے فوائد حاصل ہوں۔ ٹھیک ہے، سوال ہے کہ مجھے بہت سے سوالات پوچھنے ہوتے ہیں، روزانہ ہی کوئی نہ کوئی پوچھنا ہوتا ہے، تو کیا کریں؟ بہت سارے ذرائع ہیں الحمدللہ، جو دارالفتہ اہل سنت ہے اس کا فون کے ذریعے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور آپ براہ راست دارالفتہ اہل سنت میں آ کر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ چاہیں تو جو ہمارا سلسلہ ہوتا ہے اس کے اندر بھی اپنے سوالات کو ریکارڈ کروا سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو کوشش کی جائے گی کہ جو ممکنہ صورت ہو، جواب آتا ہوگا تو ضرور آپ کو جواب دیا جائے گا۔ دارالفتہ اہل سنت کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، دارالفتہ کی ویب سائٹ پہ وزٹ کیجئے، تو روزانہ کی بیس پر باقاعدہ فتویٰ اور مفتیان کرام کے مختلف کلپس وہ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، اور پہلے کا بھی ڈیٹا وہ سینکڑوں کے حساب سے فتاویٰ وہاں پر موجود ہیں، تو یوں آپ کو بہت سا علم دین سیکھنے کو آسانی سے یہ بڑا موقع بھی مل جائے گا۔ اپلیکیشن اپنے پاس رکھیں گے تو اس کے اندر بھی باقاعدہ تحریری طور پر وہ سوال جواب موجود ہیں، آپ اس کو بھی مطالعہ کر سکتے، پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے شہر میں دارالفتہ اہل سنت کی شاخ ہے تو آپ ضرور وہاں وزٹ کیجئے، تو آپ لے کے چلے جائیں اپنے کچھ مسائل لکھ کر، جو زیادہ درپیش اور اہم ہیں کوشش کریں اس طرح کے لکھیں اور آپ وہاں چلے جائیں، تو انشاءاللہ آپ کو وہاں سے رہنمائی مل جائے گی۔ شہر کراچی میں الحمدللہ دارالفتہ اہل سنت کنز الایمان مسجد میں ہے، اسی طرح کھارا در کے اندر بخاری مسجد میں ہے، اقصی مسجد صدر میں دارالفتہ اہل سنت ہے، نیو کراچی فیض مدینہ اور رضا مسجد کورنگی میں دارالفتہ اہل سنت، اور حبیبیہ مسجد میں بھی دارالفتہ اہل سنت دوراجی میں یہ موجود ہے۔ یہ کراچی کے اندر یہ مختلف 6 دارالفتہ اہل سنت ہیں، اسی طرح حیدرآباد میں بھی ہے، راول پنڈی میں بھی ہے، سرگودا میں بھی ہے، فیصل آباد میں بھی ہے، لاہور میں بھی ہے، ملتان میں بھی ہے، گجرانوالہ میں بھی۔ تو یہ کئی شہر پاکستان کے بڑے بڑے کہ جہاں باقاعدہ دارالفتہ اہل سنت کی برانچ موجود ہیں، مفتیان کرام علماء کرام وہاں تشریف فرما ہوتے ہیں، تو آپ براہ راست بھی جا کر بالمشافہ ان سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں اور اپنے شرعی مسائل پوچھ بھی سکتے ہیں۔ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔